اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفی محمد اللہم صلی علی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیز سامعین کرام، ماہ مبارک رمضان، ماہ دعا، ماہ مناجات، ماہ مغفرت، ماہ رحمت، ماہ دعا و مناجات، خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں اس عظیم مہینے سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا کی۔ عزیزان، ماہ مبارک رمضان کی بہت ساری فضیلتیں جو قرآن اور آیات اور روایات میں بیان ہوئی، اور اس کے بہت سارے احکامات، اس مہینے میں بہت سارے فرائض جو روایات نے بیان کیے، ان کی جانب جانے سے پہلے میں اس مہینے کے سب سے اہم فریضے دعا کو بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس کا ترجمہ کرنا چاہوں گا۔ خداوند متعال اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، روزے لکھے گئے تم پر، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر اس روزوں کو فرض کیا گیا، اسی طرح تم پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے۔ وجہ اور علت جو اس آیت نے بیان کی قرآن مجید فرقان حمید کی، وہ علت کیا ہے کہ کیوں ہم پر یہ روزے فرض کیے گئے اور ہم سے پہلی امتوں پر یہ روزے فرض کیوں کیے گئے، تو علت کو خود قرآن بیان کر رہا ہے، لعلکم تتقون، شاید تم ان روزوں کی وجہ سے تقوی الہی اختیار کرو۔ یعنی یہ روزے خداوند متعال کا تقوی حاصل کرنے کے لیے، خداوند متعال کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ قرار دیا خداوند متعال نے۔ یعنی اگر ہم اپنے رب کے نزدیک جانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے رب سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو تقوی الہی کیا ہے؟ وہ روزے کے اندر چھپا ہوا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لعلکم تتقون، شاید اس روزے کے ذریعے تم متقی بن جاؤ۔ عزیزان، خداوند متعال نے کیا کیا کرامات، فیوزات اس ماہ مبارک رمضان میں نہیں رکھی۔ اس ماہ مبارک رمضان میں خدا نے سب سے اہم اس مہینے کو ماہ مغفرت قرار دیا، یعنی ہماری دعائیں اس مہینے میں خداوند متعال قبول کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی مغفرت کی دعا کریں، خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ اور اگر ہم سے باقی مہینوں میں کوتاہیاں اگر ہوئی ہیں، لغزشیں اگر ہوئی ہیں، تو خداوند متعال اس عظیم مہینے کے ذریعے ہماری کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے۔ خدا اپنی لاریب کتاب میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی اگر میرا بندہ مجھ سے مانگے گا، طلب کرے گا، سوال کرے گا، تو وہ مجھے اپنے نزدیک پائے گا۔ کب کہا میرے رب نے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کہ میرا بندہ مجھے اپنے قریب پائے گا؟ جب بھی مجھ سے تقاضا کرے گا کسی چیز کا، دعا کرے گا مجھ سے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مجھ سے سوال کرنے والا بندہ، رب کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے نزدیک پائے گا۔ کب پائے گا نزدیک؟ جب مجھ سے سوال کرے گا۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، وہ مجھے اتنا قریب پائے گا کہ مجھ سے مانگے گا اور میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ یہ 186 خدا نے سورہ بقرہ کی 186 آیت میں خداوند متعال نے اعلان کیا۔ جبکہ اگر اس آیت سے پہلی آیت کو اگر آپ دیکھیں، خدا اس سے پہلی آیت 185 میں کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی 185 آیت میں خدا پہلے رمضان کے ذکر کو لے کر آ رہا ہے۔ خداوند متعال رمضان کے مقام کو بیان کر رہا ہے، رمضان کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، اور 185 آیت میں رمضان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے بعد 186 آیت میں خدا کہہ رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ مجھ سے طلب کرے، مجھ سے سوال کرے گا تو مجھے اپنے نزدیک پائے گا۔ یعنی ماہ مبارک رمضان کے ذکر کو لانے کے بعد خدا دعا کی استجابت کی آیت کو لے کر آ رہا ہے۔ یعنی یہ ہمیں پیغام دے رہی قرآن کی آیتیں کہ خداوند متعال رمضان میں اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بندہ، عبد اپنے رب کو اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے خدا کے نزدیک دیکھتا ہے۔
اور جب بھی دعا کرتا ہے تو مجھے قریب پاتا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے. کیوں عزیزان؟ اسی لیے کہ ہم خطا کار ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم وہ انسان کے جس نے اپنے رب کو بھلا دیا. ہمارے رب نے کبھی ہمیں نہیں بلایا. یہ ہم ہیں جو ہم اپنے رب کو بلا دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں مشکلات میں، پریشانیوں میں رب یاد آ جاتا ہے. اور اکثر اوقات میں انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، آسائش میں جب ہوتا ہے، عیش میں جب ہوتا ہے، آرام میں جب ہوتا ہے تو اپنے رب کو بھول جاتا ہے. جبکہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ تو انسان کی شہرت سے زیادہ نزدیک خدا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ، ہم اس کی شہرت سے زیادہ اس کے قریب ہیں. یہ انسان ہے کہ جو مجھے بھلا دیتا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں تو اس کے ہمیشہ قریب ہوں. یہ انسان مجھے بھلا دیتا ہے، یہ انسان مجھے اپنے دور تصور کرتا ہے. جبکہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے اپنے قریب پاتا ہے. یعنی ہمارا رب ہمارے نزدیک ہے. عزیزان، ہم نے اپنے رب کو بھلایا ہوا ہے. یہ ماہ مبارک رمضان خداوند متعال کا ایک عطیہ ہے ہمارے لیے، اپنے رب کو یاد کرنے کا. اس مہینے میں اپنے رب کو یاد کریں، اس مہینے میں اپنے رب سے طلب کریں، اس مہینے میں دعا کریں. اسی لیے کہ اس مہینے کے پہلے عشرے کو خداوند متعال نے رحمت، مغفرت، دوسرے عشرے کو، تیسرے عشرے کو آتش جہنم سے نجات قرار دیا. اب بندہ آئے اپنے رب سے طلب کرے. اگر باقی مہینوں میں ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں، اگر باقی مہینوں میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس مہینے میں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر طلب مغفرت کریں. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ میں کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہوں. میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے، میں اسے، وہ مجھے اپنے قریب پائے گا. عزیزان، یہ مہینہ استفادہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مناجات کا مہینہ ہے. خداوند متعال اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا انسان کے تمام گناہ بخش دیتا ہے. لیکن انسان آیا اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آمادہ ہے، تیار ہیں؟ آیا ہم اپنے رب سے راز و نیاز کے لیے تیار ہیں؟ خداوند متعال تو ارشاد فرما رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی نفس پر اسراف کیا، اپنی نفس کے ساتھ زیادتی کی، اپنی نفس کو ان لوگوں نے استعمال کیا غلط کاموں میں، اور نفس کے انہوں نے کیا کیا؟ اسراف میں گزارا. اسرفوا علی انفسہم، اپنی نفس پر ظلم کیا. لیکن خدا پھر آگے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگرچہ تم سے کوتاہیاں ہوئی، اگرچہ تم سے لغزشیں ہوئی، اگرچہ تم نے میری نافرمانی کی، لیکن خداوند متعال کیا کرے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اسی لیے کہ رحمت رب سے جو مایوس ہو گیا وہ انسان پھر کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے. خداوند متعال کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا عزیزان. واضح سری قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی نفسوں پر اسراف کیا، اپنی نفسوں پر ظلم کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب سے مایوس نہ ہو، اپنے رب سے طلب کریں. اگر کوتاہی ہو گئی اپنے رب سے جا کر توبہ کریں، اگر لغزش ہو گئی اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمام، دیکھیں یہاں پر یغفر الذنوب ذنب نہیں آیا، ذنوب آیا، یعنی خدا تمام گناہوں کو بخش دے گا. یغفر الذنوب جميعا، خداوند متعال ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. لیکن آیا ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ مجھ سے دعا کرے مجھے قریب پائے گا. پھر رب کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اس کی شہرت سے زیادہ اس کے قریب ہوں. پھر خدا اگلی آیت میں کہہ رہا ہے الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جنہوں نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا، نفسوں پر اسراف کیا. لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس لیے کہ جب مجھ سے مانگیں گے میں طلب کروں گا، مجھ سے مغفرت کی دعا کریں گے میں طلب کروں گا، میں ان کی حاجت کو پورا کروں گا. عزیزان، یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ، بالخصوص عزیزان یہ مہینہ، باقی تمام فرائض ایک طرف اس مہینے کے، لیکن اس مہینے کا سب سے اہم فریضہ عزیزان دعا ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں. یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، برکت کے لیے دعا کریں. رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کے لیے دعا کریں. نجات کا مہینہ ہے، نجات کے لیے دعا کریں. اس مہینے میں اولاد اگر چاہیے تو آپ دعا کریں، رزق چاہیے آپ دعا کریں، علم چاہیے دعا کریں، علم چاہیے دعا کریں. عزیزان، یہ مہینہ پروردگار نے استجابت دعا کا مہینہ قرار دیا ہے. اس مہینے میں اپنے رب سے طلب کریں، رب کی بارگاہ میں جا کر اپنے رب سے اپنی تمام حاجتیں طلب کریں. پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا.
دعا ہے پروردگار اس مہینے سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس مہینے میں ہماری عبادات اطاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں دنیا میں محمد وآل محمد کی زیارت، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ منجی عالم بشریت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و عوام میں شریک فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔